يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 11. اس ٹاپک پر آپ نے بہت کچھ سنا اور ابھی بھی بہت کچھ جاننا اور سمجھنا باقی ہے. آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ اہل بدعت یعنی بدعتی لوگ جو بدعت کا کام کرتے ہیں یا بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں یا بدعت کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کی کیا دلیل ہے، کس بنیاد پہ لوگ بدعت کا کام کرتے ہیں؟ جب شریعت واضح، اسلام واضح ہے، کلیئر ہے، سب کچھ واضح کر دیا گیا کیا غلط کیا صحیح ہے، تو آخر بدعتیوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ بدعت کا کام کرنے والے عام طور پر کیا دلیل دیتے ہیں؟ عام طور پر جنرلی ان کے پاس کیا پروف ہوتا ہے، کیا دلیل ہوتا ہے، وہ بیان کریں گے ہم، اور اس کا جواب بھی مختصر. ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1، دلیل نمبر 1، بدعتی لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو بہت پہلے سے ہیں، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی بہت پہلے سے ہو رہا ہے، زمانوں سے، صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے ہو رہا ہے، نئی چیز نہیں ہم کر رہے ہیں، یہ وہ بہت کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے بہت سے لوگ تو شرک بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ شرک کرتے تھے. تو کیا آپ بھی شرک کریں گے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت سے لوگ شرک کرتے تھے، کیا آپ بھی شرک کریں گے؟ تو صحیح اور غلط کو ثابت کرنے کے لیے کوئی یہ کہتا ہے کہ بہت زمانے سے ہوتا آ رہا تو ہم بھی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے آئے تھے تاکہ شرک کو، بدعت کو، غلط چیزوں کو دنیا سے ختم کیا جائے، مٹایا جائے، اور جو صحیح اور سیدھا راستہ ہے لوگ اس پر عمل کریں. یہی بات تو سمجھانے کے لیے آئے تھے. دوسری دلیل کیا دیتے ہیں کہ جو ہم بدعت کا کام کر رہے ہیں اس کا نام لے کر کے تو شریعت میں کہیں نہیں کہا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہا کہ تم مثلا میلاد النبی مت مناؤ، میلاد النبی مت کرو، ایسا کہیں دکھاؤ. وہ لوگ کہتے ہیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ میلاد النبی نہیں کرنا چاہیے، ایسا حدیث کے اندر. قرآن خوانی کرنا صحیح نہیں ہے، کس حدیث میں لکھا دکھاؤ. 11ویں شریف نہیں منانی چاہیے، یہ کہاں لکھا دکھاؤ نام لے کر کے. یا مثلا قبروں پر چادر چڑھاتے تھے، یہ لفظ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قبروں پر چادر نہیں چڑھانا چاہیے. اس طرح سے مثلا ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو اس طرح کی وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ کہاں لکھا یہ چیز دکھاؤ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرما دیا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ہر بدعت کے خلاف یہ حدیث موجود ہے. سب کی دلیل، سب کا جواب اس حدیث کے اندر ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عمل کرے جو میرے طریقے پر نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کہ جو کوئی بھی ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیش کرے گا، کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ بھی ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے. تو خلاص تب کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی نئی چیز آپ لائے، حدیث آپ کے خلاف ہے. نبی نے ہر چیز سے منع کر دیا، ہر نئی چیز سے، ہر بدعت سے. تو جواب نمبر 1 یہ ہوا. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بات کی کرے لفظ کی کہ اس لفظ کا دکھاؤ کہ میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، حدیث دکھائیے. تو اگر اس طرح سے اگر کوئی بات کہے گا تو پھر معلوم ہے بدعت کا ہر دروازہ کھل جائے گا، شرک کا ہر دروازہ کھل جائے گا، حرام کا ہر دروازہ کھل جائے گا. پھر سب یہی کہے کہ نام دکھاؤ. مثلا ڈرگس، افیوم، ہیروئن، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں. کس حدیث میں لکھا کہ ڈرگس انسان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی دکھا دے. کہاں لکھا کہ افیوم استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ دکھائیے. کہاں لکھا کہ ہیروئن جو نشے کی چیز ہے نہیں کرنا چاہیے؟ دکھائیے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو پھر سب ڈرگس کرنا شروع کر دے، پھر سب نشہ کرے.
تو سب کا جو ایک حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ حرام ہے. یعنی نشہ آور چیز حرام ہے. بس اب اس میں ساری چیز آگے، ڈرگس ہو، کوئی بھی چیز ہو، نئی نئی چیزیں لوگ ایجاد کریں گے نشہ کے نام پر. تو اگر لفظ کی بات کریں تو شرک کا دروازہ کھلے گا. اب بتائیے کہاں کس حدیث میں لکھا ہے لفظ یہ کہ ہندو دھرم غلط ہے یا سناتن دھرم غلط ہے؟ دکھائیے کہاں لکھا ہے اس لفظ قرآن یا حدیث میں. یا بودھ دھرم غلط ہے، دکھائیے. یہ بودھ کا نام بدھسٹ جو لوگ ہیں وہ غلط ہے، یہ نام دکھائیے قرآن حدیث میں. اس کو تو سب صحیح ہو جائیں گے پھر، لیکن غلط ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے صاف کہہ دیا من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دھرم استعمال کرے گا یا چلے گا، اس کو عمل کرے گا یا مانے گا تو وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. کوئی بھی ومن یبتغی غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم انسان قبول کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. صرف اسلام دھرم میں قبول ہے. تو بس اس میں سارے دھرم آ گئے، جو بھی اسلام کے علاوہ ہوگا سب غلط. تو اللہ نے ایک رول دیا نا، قاعدہ دے دیا، رول دے دیا. کیا رول دیا؟ کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم سب غلط. ٹھیک ہے. اس کے تو ہندو دھرم اور جتنے بھی دھرم کرسچن ہے یا یہودی سب غلط ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اسلامی صحیح دھرم ہے بس. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ایک قاعدہ دے دیا، ایک رول دے دیا کہ کوئی بھی انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، نیا کوئی لا رہا مارکیٹ میں، وہ غلط. ایک قاعدہ ہے، اس پر ساری بدعتوں کو فٹ کرتے چلے جائیں. یہ سب غلط ہے. ہر ایک کا نام لے کے نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. ہر ایک کا نام لے کے اگر بتایا جاتا تو یہ قرآن حدیث میں صرف بدعتوں کا نام لے کے کہا جاتا تو قرآن حدیث اسی سے بھر جاتا، فل ہو جاتا. پھر ہمیں دوسرے مسئلے مسائل کی چیز ملتی ہی نہیں، کیونکہ لوگ اتنے بدعت کرتے، اتنے خرافات کرتے ہیں کہ نام صرف بھر جاتا. تو ابھی قرآن ہے، کتنی آسانی سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، الحمدللہ. ہر ایک مسئلے کا جواب موجود ہے. ایک قاعدے کو رول دیا گیا. لیکن ایک ایک کو اگر نام لے کے اگر بولا جاتا تو یہ قرآن ایک والیوم میں نہیں 50 والیوم میں اگر لکھ دیا تب بھی کم پڑ جاتا. کہاں لے کے پھرتا؟ کون حفظ کر پاتا؟ کہاں ایک جگہ قرآن رکھ پاتے ہیں؟ حدیث بھر جاتی، پورا گھر بھر جاتا حدیث کتابوں سے. اگر ایک ایک نام لے کر کے ہر بدعت کا یا ہر حرام چیز کا، ڈرگس ہے، فیوم ہے، ہیروئن ہے، سب کا نام لے کے اگر بولا جاتا تو یہ شریعت، یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ اس کے رسول نے ایک رول دیا، قانون دے دیا. انسان اس کو سمجھ جائے تو اس کو فالو کرتا چلا جائے، ہر طرح کی بدعت سے، شرک سے اور غلط چیز سے انسان بچ جائے گا. تو یہ 2 دلیل ہوتی ہے عام طور پر اس کی کہ کہاں ہے، نام لے کے بتاؤ کہ کہاں ہے کہ قرآن خانی نہیں کرنا چاہیے. تو کیا دلیل دیں گے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. نبی نے کہہ دیا کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیا عمل کرے جس کو ہم نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، وہ مردود ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. تو جس کو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے، غلط ہے. وہ تیسری دلیل جو ہوتی ہے بدعتیوں کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ متشابہ اور غیر واضح آیت یا حدیث کو لا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ کرسچن کا طریقہ ہے. کرسچن، نصرانی، عیسائی ایسا کرتے ہیں کہ متشابہ چیزیں لاتے ہیں. اللہ نے تذکیر کیا سورہ آل عمران شروع میں پڑھیں آیت نمبر 7 هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. وہی اللہ تعالیٰ جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعد متشابہ آیات ہیں. کیا مطلب؟ کہ اکثر مسائل تو واضح کلیئر ہے کہ یہ حلال، یہ حرام، یہ صحیح، یہ غلط، کلیئر ہے. کچھ چیزیں جو متشابہ ہیں، تو جس کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہ آیات یا متشابہ حدیث کے پیچھے. یعنی زبردستی اس سے کوئی دوسرا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے؟ ایسے کہ جس طرح سے کرسچن غلط مطلب نکالتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کی روح ہے اور اللہ کے کلمہ ہے، کلمت اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے. تو اللہ کا کلمہ کیا مطلب؟ تو اب اسی سے کرسچن نے نکالا کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا روح مطلب نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا، استغفر اللہ. وہ لوگ کہتے ہیں کرسچن. تو اس طرح سے وہ گمراہ ہو گئے.
اب کرسچن یہ لفظ پکڑ کے کہ اللہ کا رو اللہ کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور پھر شرک کفر کیے، وہ سمجھ میں آ گیا. لیکن اللہ نے قرآن میں کئی جگہ واضح لفظ میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یہ واضح آیات، یہ واضح باتیں کرسچن لینے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایسی بات جو متشابہ چیز ہے اس کو لے کر کے غلط عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور گمراہ ہو گئے اس طرح. تو ٹھیک بدعتی بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو واضح آیات حدیث کو نہیں لیتے، جو متشابہ چیزیں اس کو پکڑ کے نئی نئی بدعتیں لاتے ہیں اور اس کے لیے حجت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. چوتھی دلیل جو عام طور پہ دیتے ہیں وہ یہ کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے پورے رشتہ داروں میں ایسا ہو رہا ہے، پورے محلے پورے گاؤں میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوتا آ رہا ہے. کیا سب کے پاگل ہے؟ کیا سب کے سب ہمارے دادا بیوقوف تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا کسی کا خود ہمارا ماں باپ یا کسی کے ماں باپ کیا وہ دلیل ہمارے لیے حجت ہے؟ کیا ہمارے رشتہ دار، ہمارے گاؤں والے، ہمارے علاقے کے لوگ دلیل ہے؟ نہیں ہے. ہر مسلمان زیادہ کی دلیل ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. اللہ کی کتاب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو قرآن حدیث ہمارے لیے حجت دلیل ہے. کسی کا بھی باپ دادا رشتہ دار گاؤں والے دلیل اور حجت نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں جہالت والی بات ہے، یہ دلیل کبھی نہیں بن سکتی. اور پانچویں دلیل جو عام طور پہ وہ دیتے ہیں بدعتی لوگ وہ یہ کہ فلاں حضرت نے ایسا کیا، فلاں بزرگ نے عمل کیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسا لکھا، فلاں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا، فلاں عالم نے یہ کام کیا ہے. تو اب بتائیے اگر کوئی عالم کوئی کام کر لی تو کیا وہ دلیل ہو جائے گی ہمارے لیے؟ نہیں. کوئی بزرگ کوئی عمل کرے کیا وہ دلیل ہے؟ نہیں ہے. کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا وہ دلیل ہے؟ نہیں ہے. کتابیں تو لاکھوں کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے. کتابیں میں لوگ تو کیا کیا لکھتے رہتے، شرک بدعت خرافات کی باتیں لوگ لکھتے رہتے. تو کیا کسی کی کتاب ہماری دلیل ہے؟ نہیں. کون سی کتاب دلیل ہے ہمارے لیے؟ قرآن. قرآن دلیل ہے. اور حدیث کی کتاب ہمارے لیے دلیل ہے. جو نبی کی حدیث ہے، حدیث جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے. قرآن حدیث کے علاوہ جو باقی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ دلیل اور حجت نہیں ہے. آپ بھی چاہتے کچھ لکھ سکتے ہیں، بہت سے رائٹر جس کو لکھنا آتا ہے عربی جانتے ہیں، تو کیا اگر وہ لکھ دیں گے تو صحیح ہو جائے گا؟ تو کسی نے کسی کتاب میں کچھ لکھ دیا، جسے مشہور ہے پنج سورہ، ایک کتاب کا نام مشہور ہے. تو پنج سورہ کی کتاب چھوٹی سی کتاب ہے، شروع میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی الحمدللہ، صحیح حدیث بھی کچھ لکھی ہوئی ہے الحمدللہ، آخر میں جا کے انہوں نے بس وہی اپنا دکھایا کہ غلط چیزیں بنا کر اپنا پروڈکٹ اور شرکیہ اور بدعت کے الفاظ انہوں نے جوڑ دیے. تو اسی لیے پنج سورہ جو کتاب مشہور ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں شرکیہ الفاظ اور ورڈز اس کے اندر استعمال کیے، جملے جو سینٹینس ہے وہ شرکیہ ہے، وہ دلیل ہے، وہ کتاب نہیں ہے. تو اس طرح کتاب آپ کو لکھنا چاہے تو آپ بھی بہت ساری کتابیں لکھ سکتے ہیں. ہر کوئی چاہے تو جو پڑھا لکھا انسان لکھ سکتا ہے. تو اسلام بھی چونچو کا مربع بن کے رہ جائے گا. ہر انسان کی اپنی پسند ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اپنی معلومات ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کی کتاب کو، کسی انسان کی کتاب کو اللہ اس کے رسول نے حجت اور دلیل اور پروف قرار نہیں دیا ہے، بلکہ دلیل پروف کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. بس کسی نے کیا کیا، کسی بزرگ نے کیا کیا، کسی عالم نے کیا کیا، کسی حضرت نے کیا کیا، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، اللہ ان سے سمجھے گا. ہم ان کو گالی نہیں دیں گے، ہم ان کو برا والا نہیں کہیں، وہ سمجھے، پر ہم چلیں گے سیدھے راستے پر قرآن حدیث کے حساب سے. کسی کے کی ہوئے بدعت کو ہم فالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو عام طور پہ بدعتوں کی طرف سے یہ دلیلیں دی جاتی ہیں، تو اس کو بتایا گیا اور اس کا کیا جواب ہے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.